تیری جالیوں کے نیچے تمہارا اللہ مولانا شریف صاحب جیسا بسلام عاشق غوث اعظم غوث پاک کی بارگاہ میں کس طرح سے استغاثہ پیش کرتا ہے، فریاد پیش کرتا ہے کہ سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، کوئی نہیں سہارا، میری خالی جھولی بھر دو ورنہ کہے دنیا، ورنہ کہے دنیا، میری خالی جھولی بھر دو ورنہ کہے دنیا، ورنہ کہے دنیا، میری خالی جھولی بھر دو ورنہ کہے دنیا، ورنہ کہے دنیا، ارے غوث الورا کا منگتا، غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مولا مارا، پھرتا ہے بارا بارا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، پھرتا ہے بارا بارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے جارہ نور کا، باغ طیبہ میں سبحانہ بھول بھولا نور کا، مستمو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، میں گدا کو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، نور کی نور نہ تیرا تیرا صدقہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک کفر ذوالنورین جوڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی وعلى آله وسلم صلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چڑھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد کے تعلق سے، پروردگار عالم اللہ رب العزت اپنے حبیب کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولا کلام خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہیں کرتا، لولا کلام خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان کو پیدا نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لولا کلام خلقت الارض، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین بھی ملاتی ہے، آسمان بھی ملاتی ہے، سورج بھی ملاتی ہے، چاند بھی ملاتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ملاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم کو میلاد مصطفیٰ سے چڑھ ہے تو یہ میلادی زمین چھوڑ دو، اگر نبی کی نبیت کے میلاد سے چڑھ
آسمان کے نیچے رہنا چھوڑ دو, میلادی سورج کو چھوڑ دو, میلادی چاند کو چھوڑ دو, اور پوری روایت سنتے چلو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا محمد و امته لما خلقت الجنة والنار والشمس والقمر والليل والنهار والملك المقرب والنبي المرسل والإنجاد. اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت و دوزخ, شمس و قمر, فرشتے, انبیاء کسی کو نہ پیدا کرتا. معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی نہ ہوتے تو شجر و حجر نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو بحر و بر نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو مبلغ و جماعات نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو انسان و حیوانات نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو فرشتے اور انبیاء نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو خوشخبری نہ ہوتی, ارے نبی نہ ہوتے تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا. ارے قربان پاؤ اعلیٰ حضرت عظیم الشان مجھے دلوں میں پر رہی کی سرزمین سے انہوں نے اعلان کر دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جانا ہے وہ جان نہیں جانتے تو جان. اللہ اکبر. آؤ آقا کی شان دیکھو, میلاد مصطفیٰ پر چڑھنے والوں کو زندہ شکر جواب دو. علماء تشریف فرما ہے, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, مسلم شریف میں یہ حدیث پاک صحیح طور پر اور فرور ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کاتب وحی تھے, قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو حضرت امیر معاویہ اس کو تحریر کیا کرتے تھے. کاتبان وحی میں سے آپ حضرت امیر معاویہ ہیں. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں, خاص کر میں ان کی توجہ چاہوں گا جو اس مقدس محفل میں جس قدر بھی ہو سکا تعاون کیے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. میرے سرکار تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے, صحابہ تشریف فرما ہے, نبی فرماتے ہیں ما اجلسکم, اے میرے جانثار صحابہ تم کس لیے بیٹھے ہو, کس چیز نے تم کو بٹھایا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھ کر خدا کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں, اور میرے آقا اللہ رب العزت نے آپ کو ہم میں بھیج کر جو احسان کیا ہے اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہو. سرکار اگر چاہتے تو مسکرا کر چلے جاتے, آقا اگر چاہتے تو کہہ دیتے یہ ٹھیک ہے یا جائز نہیں ہے, لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں. آقا پوچھتے ہیں کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم لوگ اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانثار صحابہ سنو, میرا پوچھنا اس لیے نہیں تھا کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو یا تہمت لگانا مقصد نہیں تھا. میں ابھی حجرے میں موجود تھا, آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام پرواز کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ رب العزت آسمان میں آپ کے صحابہ کو فخر کر رہا ہے, پروردگار عالم آسمان میں اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو ایک نعمت سے نوازا تھا. میرے محبوب کو امت, میرے محبوب کو صحابہ وہ نعمت عظمیٰ سرکار کی مقدس ذات پاک کا ذکر کر کے صحابہ کی شان یہ ہوئی کہ آسمان میں اللہ فرشتوں کے ساتھ فخر محسوس کر رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اس مقدس محفل کو منعقد کیا ہے یقیناً وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. نبی کے دور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جاؤ, نبی کی بارگاہ میں یہ گنہگار استدعا کرتا ہے اے میرے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں جن لوگوں نے اس مقدس محفل کو منعقد کیا ہے پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ان لوگوں کو بھی اس قابل بنا کہ وہ تیرے لیے خدمت کا سبب. اللہ
نبی کا میلاد بہقی شریف کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوتا تو سرکار بکری ذبح کرتے اور کل صحابہ کو کھلاتے تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا ثبوت جو کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، میں کہتا ہوں میلاد منانا شرک نہیں، علماء کی توجہ چاہوں گا، بلکہ میلاد شرک کو روکنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ کیسے؟ دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام آپ کو اللہ رب العزت نے اس طرح صلا دیا کہ آپ کی عمر ٹھہری رہی، آپ 100 سال کے بعد بیدار ہوتے ہیں تو باپ کی عمر کم اور بیٹے کی عمر زیادہ ہو گئی، بیٹا بوڑھا ہو گیا پر باپ جوان ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے، یہ معبود ہے، انسان وہ ہوتا ہے جو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قوم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہہ دیا یہ خدا کا بیٹا ہے، اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ فرشتے خدا کے بیٹے خدا کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ تو لوگ جو دیکھ رہے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزے کو اور کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزے کو دیکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ ارے میرا نبی تو سراسر معجزہ ہے، نبی کا ہر پیر معجزہ ہے، نبی کا ہر کال معجزہ ہے۔ ہم میلاد مصطفیٰ منا کر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ میرا نبی خدا نہیں ہے۔ ارے نبی پیدا ہوا، نبی کا باپ عبداللہ ہے، نبی کا دادا عبدالمطلب ہے، نبی کی ماں آمنہ ہے۔ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتی۔ تو میلاد مصطفیٰ شرک نہیں کراتا بلکہ شرک سے روکتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ یہ بتاتا ہے عین توحید ہے، توحید کو کما حقہ ثابت تاکہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا حضور علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، سرکار کے دست نبوت سے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ابی کی پنڈلیاں اور حضرت معاذ بن افرا کے بازوؤں کو جوڑ رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طرح طرح کے معجزات دکھا رہے ہیں۔ آقا چاند کو ٹکڑے کر رہے ہیں، نبی کونین سورج کو پلٹا رہے ہیں، کنکریوں سے کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ لوگوں نے ذہن میں یہ گمان آ سکتا تھا کہ جس نبی کا پاور یہ ہے کہ وہ زمین پر حکومت کر رہا ہے، آسمان پر حکومت کر رہا ہے، چاند پر حکومت کر رہا ہے، سورج پر حکومت کر رہا ہے، وہ نبی ہو سکتا، وہ خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن میلاد مصطفیٰ منا کر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا نبی خدا نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ ہے۔ جبھی تو کہہ رہا ہو عبدالمطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا لال۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بس وہی مقصد۔ اب دیکھتے چلیے اپنے نبی کی شان ملاحظہ کیجیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، بیس بند ہے پورا بڑھیا۔ میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں، دوشنبہ کا دن ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے کہا 17، بعض نے کہا 11، بعض نے کہا 9، بعض نے کہا 23، لیکن ہمارے اور آپ کے امام اعلی حضرت عظیم البرکت اپنی تحقیق اور تحقیق کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ ہم سب کے امام نے تحقیق کی، جملہ دے رہا ہوں غور کیجئے، ہم سب کے امام نے تحقیق کی
کہ میرا نبی 12 ربیع الاول کو آیا. اہل حدیث کے محققین نے تحقیق کی، وہ کہتے ہیں میرا نبی 17 ربیع الاول کو آیا، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں دیوبندی اور وہابی میں نام لے کر کہہ رہا ہوں ان کے پاس تو کوئی محقق ہی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرا نبی اس مہینے میں آیا. ارے نبی تو تمہارا ہو ہی نہیں سکتا جب تم نبی کے سامنے گستاخی کر سکتے ہو، نبی کے سامنے گستاخیاں کر رہے ہو تو وہ ہر کس نبی تمہارا نہیں ہو سکتا. نبی ہمارا ہے، اس لیے ہمارا امام تحقیق کریے پکارتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ ذرا دیکھو سرکار 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائے اور ایسے وقت میں تشریف لائے کہ رات کا اندھیرا جا رہا اور دن کا اجالا جا رہا. ماشاءاللہ سب یہاں عاقل سوجھ بوجھ رکھنے والے تشریف فرما ہے. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو ایسے وقت میں کیوں بھیجا؟ یا تو دن کے مکمل اجالے میں بھیج دیتا یا تو رات کے مکمل اندھیرے میں بھیج دیتا، لیکن نہیں، نبی کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن کے مکمل اجالے میں تشریف لاتے تو رات محروم ہو جاتی کہ نبی کونین مجھ میں تشریف نہیں لائے. اور اگر میرے سرکار رات کے مکمل اندھیرے میں تشریف لاتے تو دل روتا کہ نبی مجھ میں تشریف نہ لائے. ارے قربان جاؤ ایسے نبی پر جو رات اور دن کی فریاد کو بھی پورا کر رہا ہے. اگر ہم گنہگار نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کریں تو نبی کیوں نہیں فریاد کو پہنچیں گے؟ ارے بولو اب بریلی کے امام کی زبان میں فریاد امتی جو کرے ہر ہزار میں ممکن نہیں کہ خیر فضل کو خبر. نبی میرا نبی میرے سرکار ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں. رات کا اندھیرا جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہے اور دن کا اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہے تاکہ رات یہ چیلنج نہ کرنے پائے کہ تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی آخری زمان مجھ میں تشریف لائے ہیں یار دل یہ چیلنج نہ کر سکے اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. رحمت للعالمین مجھ میں تشریف لائے ہیں. میرے سرکار ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے دیکھ لے، دن کا اجالا آتے آتے دیدار کر لے. اسی شاعر سے اسی طرف کیا کہاں مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے. ارے شب گزر گزرالی ہے دین نکلنے والا. یہ نبی کی شان ہے، کس طرح سے رحمت ہو رہی ہے. آؤ ذرا دیکھو جب سرکار کی پیدائش ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے میرے سرکار کو اٹھا لے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کو ایک ترازو میں رکھ کر وزن کرتے ہیں. نبی کی شان کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں. ایک ترازو میں میرے ترازو کے ایک پلے میں میرے سرکار ہیں، دوسرے پلے میں حضرت جبریل ایک امتی کو رکھتے ہیں. پھر بھی میرے سرکار کا پلہ بھاری، 2 امتی کو رکھا نبی کا پلہ بھاری، 10 امتی کو رکھا نبی کا پلہ بھاری، 20 امتی کو رکھا نبی کا پلہ بھاری، 1000 امتی کو رکھا نبی کا پلہ بھاری، کروڑوں امتی کو رکھا نبی کا پلہ بھاری، بے شمار لوگوں کو رکھا نبی کا پلہ بھاری. حضرت جبریل علیہ السلام واسطے میں آ کر کہتے ہیں اے فرشتوں بند کرو. ارے خدا کی قسم اگر ساری کائنات کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور محمد کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو محمد کا پلہ بھار. یہ میرے آقا کی شان ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت بسعادت ہوئی اللہ اللہ قربان جاؤ اللہ حضرت عظیم البرکت کی شان پر کس قدر ان کو نبی سے عشق تھا. حضرت بلال نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب جب میں سرکار کی پیدائش ہوئی
تو آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طواف کرانے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس جا رہے ہیں. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرانے کے لیے میرے آقا کو ساتھ لے کر بڑھ رہے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب میرے آقا کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرانے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک سردار جو پہلے سے خانہ کعبہ کا طواف کر کے آ رہا تھا وہ مل گیا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ سردار قریش عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ جو نبی کا چہرہ دیکھتا ہے سردار تو چونک اٹھتا ہے, اچنبے میں پڑ جاتا ہے, حیرت اور تعجب میں آ کر کہتا ہے اللہ اکبر, آج تک میری نگاہوں نے اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا, اتنا عظیم الشان چہرہ نہیں دیکھا, اتنا دمکتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا, اتنا چمکتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا. میرا دعویٰ ہے کہ مکہ کی سرزمین پر کسی خاندان میں کسی قبیلے میں اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں ہوا. وہ سردار کہتا ہے کہ سردار قریش عبد المطلب میرے آقا کو اپنی گود میں لے کر جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو جب حضرت عبد المطلب کعبہ کے قریب پہنچ رہے تھے تو میری نگاہ نہ فیصلہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں یا کعبہ ان کی طرف چلا چلا آ رہا ہے. ارے خدا کی قسم میرے نبی کی شان کیا ہے کہ نبی کو لے کر جب حضرت عبد المطلب کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو کعبہ میرے نبی کے استقبال میں خود جھک گیا. اب بولو امام احمد رضا کی زبان میں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان پاؤں کی لطافت سے لاکھ بس کیا جائے پاک پڑھیں اللہم صلی ہم بھائی علم والحلم وعلا آلہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آؤ ذرا دیکھو آقا کی شان ملاحظہ کرو, نبی کی پیدائش کے وقت کے معجزات ملاحظہ کرو. نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں وَلَدْتُهُ نَظِيفًا وَلَا قَذْرَ عَلَيْهِ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں پیدا ہوئے کہ آپ پر کسی قسم کی کوئی آلودگی نہیں تھی. سرکار ناف بریدہ پیدا اور سرکار ختمہ شدہ پیدا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب سرکار کی پیدائش ہوئی تو ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا. اور حضرت حلیمہ کیا بیان فرماتے ہیں سنیے. دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے جب سرکار کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 جھنڈے گاڑے. ایک تو کعبہ پہ, دوسرا مشرق میں اور تیسرا مغرب میں. اور ایک روایت ہے کہ جب سرکار کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام 4 جھنڈے گاڑے, ایک کعبہ پر, دوسرا پورب میں, تیسرا پچھم میں اور چوتھا سدرۃ المنتہا پر. یہ کیوں پروردگار عالم جھنڈا کیوں گاڑ رہا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے اور ذہن پر زور دے کر سوچئے کہ جہاں تک انڈیا ہے وہاں تک ہندوستانی پرچم آپ کو دیکھنے کو ملے گا. پاکستان میں جائیں گے تو پاکستانی پرچم دیکھنے کو ملے گا. ایران میں جائیں گے, عراق میں جائیں گے, کہیں بھی جائیں, کسی بھی ملک میں جائیں, دنیا کے کسی بھی خطے یا کسی بھی چپے میں جائیں تو آپ کو ہر ملک اور ہر حکومت کا الگ الگ پرچہ ملے گا. جہاں پرچم الگ ہوگا, جھنڈا الگ ہوگا, پتہ چل جائے گا یہاں سے دوسری کی حکومت آ رہی ہے, یہ ہندوستان کی حکومت ہے, یہ پاکستان کی حکومت ہے, یہ ایران کی حکومت ہے, یہ عراق کی حکومت ہے, یہ عرب کی حکومت ہے. لیکن پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی پیدائش پر ایک جھنڈے کو کعبہ پہ نافذ فرمایا, ایک جھنڈے کو کعبہ کا نصب فرمایا, اور ایک جھنڈے کو مشرق میں گاڑا کروایا, اور ایک جھنڈے کو مغرب میں گڑوایا, اور ایک جھنڈے کو سدرا پر گڑوایا, اور یہ اعلان کر دیا اے لوگوں دنیا کی طرف مت سمجھنا کہ میرا محبوب صرف زمین کا حاکم ہے, بلکہ میرا مصطفیٰ زمین کا بھی حاکم ہے, پورب کا بھی حاکم ہے, پچھم کا بھی حاکم ہے, اور صرف زمین کا بھی نہیں بلکہ سدرا پہ آ جاؤ اللہ کا حبیب آسمانوں کا بھی حاکم ہے. ابھی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی زبان میں بولیے فرش والے تیری شوکت کا لوگ
नारे रिसालत नबी आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाबान साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर। मौला करीम आप लोगों को सलामत रखे। देखिए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त बेशुमार मौजज़ात ज़ाहिर हुए। ऐसा हुआ सरकार जब पैदा हुई अचानक सरकार हज़रत आमिना की गोद से गायब हो गए। और सरकार की दाई कौन थी मालूम है? हज़रत शिफा। हज़रत शिफा ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की माँ। हज़रत शिफा फरमाती हैं कि सरकार गायब हो गए हज़रत आमिना खातून की गोद से। मुझे गम हुआ, रंज हुआ। मैं हज़रत आमिना खातून हज़रत आमिना बहन की तरफ मुतवज्जे हुई। फिर क्या देखती हूँ कि थोड़ी देर के बाद गैब से आवाज आ रही थी कि इमामुल अंबिया हैं, इन्हें मशरिक़ और मग़रिब की सैर करा दो, इन्हें पूरब और पश्चिम को दिखा दो। ये वो नबी है, ये वो पैगंबर है, ये वो रसूल है जिसकी हुकूमत न सिर्फ हिंद में रहेगी, न सिर्फ इराक में रहेगी, न सिर्फ अरब में रहेगी, बल्कि मशरिक़ में भी रहेगी और दिखा दो महबूब को, सारी हुकूमतें दिखा दो, पूरी कायनात को दिखा दो कि महबूब ये खित्ता, ये जब्बा सब आपके ज़ेरे हुक्म होगा, ज़ेरे तस्खीर होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत बसादत हुई तो उस वक्त मक्का में तेल की बड़ी किल्लत थी। उस वक्त तेल की इतनी सहूलियात नहीं हुआ करती थी। बहुत से घर ऐसे हुआ करते थे जो तारीख रखते, अंधेरे में रहते, घर वाले रोशनी और शरागा नहीं कर पाते थे। लेकिन आका की जब आमद हुई तो हजरत आमिना खातून का घर चमक रहा था, दमक रहा था। एक यहूदिया खातून नबी की माँ की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करती है, ए आमिना बहन, ये बताओ कि इस वक्त मक्का में तो तेल की बड़ी किल्लत है, लेकिन तुम्हारे घर में रात भर रोशनी कैसे रहती है? तो नबी की माँ इरशाद फरमाती है, सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। नबी की माँ इरशाद फरमाती है, ए पूछने वाली सुन, तू पूछ रही है कि तेरे घर में रात भर रोशनी कैसे रहती है? सुन, जब से मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई है तब से मैंने अपने मकान में चिराग जलाया है। नबी के नूर की वो रोशनी फैली है, इधर दीवार चमक रहे हैं, अंदेशी से चमक रहे हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फासी बरेलवी अलैहि रहमतुल इस्लाम ने इसी तरह इशारा किया, अंदेशी से जला चमकने लगे, जलवाने से दावत में अल्लाह। ये तो थी बात सरकार के मिलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फयूज़ व बरक़ात और मौजज़ात। अब सरकार के मिलाद पर चरागा करना दुरुस्त है या नहीं? अगर दुरुस्त है लाइट जलाना, रोशनी का एहतमाम करना, तो इसका सबूत क्या है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस वक्त विलादत हुई, एक शख्स तौरात और ज़बूर का बड़ा जबरदस्त आलिम था। वो मक्का की गलियों में गया, मक्का की गलियों में जाकर लोगों से पूछता है, ये बताओ क्या किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? तो मक्का वालों ने कहा, हमारे यहाँ बच्चा तो पैदा होता ही रहता है, लेकिन तुम ये बताओ कि आज ही क्यों पूछ रहे हो, कल क्यों नहीं पूछे, या उससे पहले क्यों नहीं पूछे? वो कहता है, कल रात मैंने आसमान पर एक सितारा देखा था जो चमक रहा था, और वो सितारा इस बात पर दलालत कर रहा है कि नबी की आखिर ज़मां तशरीफ ला चुके हैं मक्का की सरजमीन पर। वो यहूदी नबी कौनैन को मक्का की गलियों में तलाश कर रहा है, मक्का के गलियों में ढूंढ रहा है, और दलील क्या दे रहा है कि आसमान पर एक सितारा मैंने चमकता हुआ देखा था जो नबी आखिर ज़मां की विलादत पर दलालत कर रहा है। अब यही पर आप नतीजा निकालिए, ए मेरे परवरदिगार, तू तो सारी कायनात का खालिक है और मालिक है, परवरदिगार आलम, तू रब है, तू अपने महबूब की विलादत पर आसमान पर सितारे को चमका सकता है। हम तेरे बंदे हैं, हम आसमान पर सितारे को तो नहीं चमका सकते, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को जिस दिन तेरा महबूब आया उस
الاول کو چراغا کرنا ہما شما کی سنت نہیں، یہ رب العالمین کی سنت ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ رب نے اپنے محبوب کی ولادت پر آسمان پر ستارے کو روشن